کیا آپ جانتے ہیں کہ زرعی مشینری کسانوں کو امیر بنا رہی ہے یا غربت کی دلدل میں دھسا رہی ہے؟ جی ہاں، آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میو آپ کو ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے، اور ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم کسانوں کی آواز بنیں، کسانوں کو مسائل کو اجاگر کریں اور کسانوں کے مسائل کو حل بھی کریں۔ جی، آج کا بھی موضوع یہی ہے کہ زرعی مشینری کسان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے۔ اب اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے کہ ایک کام جو گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ چند منٹوں میں ہو جاتا ہے، جو کام دنوں میں ہوتا تھا وہ چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹائم کی بھی بچت ہے، اس کام کی رفتار بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں درست ہے اور یہ عقل مانتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا بھی فائدہ اس کا یہ ہے کہ زرعی مشینری کے لگانے سے یہاں 100 بندے مزدور لگانے ہیں، وہاں ایک مشین 100 بندوں کے مقابلے پہ کام کرتی ہے۔ اس ذہنی کوفت سے بھی نکل جاتے ہیں اور کام کی رفتار بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا کسان امیر ہو گیا ہے، یا کسان کے گھر کے آنگن میں امن، شانتی اور خوشحالی کا پودا پروان چڑھنا شروع ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرعی ان پٹس بہت مہنگے ہو گئے ہیں، مشینری بہت مہنگی ہو گئی ہے، کسان کی فصلوں کی آمدن کم ہو گئی ہے۔ کسان گزشتہ 3-4 سال سے اس کی آمدن میں بہت کمی ہو رہی ہے، وہ نئی مشینری خرید نہیں پا رہا، وہ ٹریکٹر نہیں خرید پا رہا، وہ کمبائن مشین نہیں لے پا رہا، وہ ہارویسٹر نہیں لے پا رہا، وہ ایسی مشینری جو اس کے کام میں ممد و معاون بنتی ہے وہ خرید نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کی معیشت کمزور ہو گئی ہے، کو مشینری کے آنے سے اس کو فائدہ ہونا چاہیے لیکن وہ کمزور ہو گئی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب یہاں پر ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ کسان جو ایک بستی میں رہتے ہوں، ایک محلے میں رہتے ہوں، ایک گاؤں میں رہتے ہوں یا ایک تحصیل میں رہتے ہوں، چند افراد کسان مل جائیں اور وہ مل کر ایک مشین خرید لیں، اور پھر جب وہ مشین خریدیں، وہ زرعی آلات خریدیں، کوئی بھی ہیں وہ، اس کو پھر مل کر اس کا استعمال کریں۔ ایک تو اس کو اپنی مشینری اس کی ہوگی، ایک تو اس کی ٹائم کی بچت ہو جائے گی، تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ کم سرمایہ میں اس کا کام مل جائے گا۔ اس کو کہیں گے ہم کوآپریٹو سسٹم۔ بالکل آج پوری دنیا میں بھی یہ چل رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس کے مسائل کا حل یہی ہے۔ تو میں اپنے کسان بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خوشحالی لانی ہے، اپنی آمدن میں اضافہ کرنا ہے، اپنے کام میں بہتری لانی ہے، اور اس کے بعد بھی جو ٹائم بچے اپنے کسی اور کاروبار پر توجہ دینی ہے، تو پھر آپ ایک کام کیجئے، ایک گروپ بنائیے اور مشینری کو خریدنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مزید رہنمائی لینی ہے، ہم آپ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو ٹریکٹر والوں سے بھی بات کریں گے، ہم آپ کے لیے زرعی آلات کے لیے بھی بات کریں گے، آپ جو کہیں گے ہم آپ کے لیے کریں گے، اور بہتر سے بہترین رہنمائی دیں گے کہ کون سی مشینری آپ کو بہتر ہے اور کس جگہ سے ملتی ہے اور کون سی کب ملے گی اور کتنے میں ملے گی، تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اصل موضوع یہی ہے ہمارا کہ کیا مشینری نے کسان کی معیشت کو بہتر کر دیا؟ نہیں۔ کیا کسان کی آمدن میں اضافہ ہوا؟ نہیں۔ کیا کسان کے گھر میں خوشحالی آئی؟ نہیں۔ تو اگر نہیں آئی تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی معیشت کمزور ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب اگر اس نے اپنے گھر میں خوشحالی لانی ہے، آمدن میں اضافہ کرنا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ چند افراد کا گروپ بنائیں، ملیں، مشینری خریدیں، اور پھر وہ اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے کاموں کے بعد آپ اس کو رینٹ پر بھی دے سکتے ہیں، اور یہ سسٹم چل پڑا ہے اور پاکستان میں متعارف ہے، اور اکثر دیہاتوں میں یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میزبان چودھری اختر فاروق میو نے آپ کو جو تجاویز دی ہیں یا آپ کو جو لائن آف ایکشن دی ہے وہ درست ہے،
آپ کسان ہیں تو پھر ایک کام کیجیے، آپ ہم کمنٹ ضرور کریے، بتائیے کہ کیا یہ مشینری کے استعمال سے امیر ہوا ہے یا غریب ہوا ہے۔ اگر غریب ہے تو امیر اس نے کیسے ہونا ہے، اس سوال کا جواب تو آپ نے دینا ہے اور دینا بھی چاہیے۔ آپ کے سوال کے جواب کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ایک بہترین ٹاپک پر نئی ویڈیو لائیں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔